الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ نورانی اور وجدانی محفل ہفتہ وار محفل ذکر کی محفل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ذی الحجہ کے ایام آج 14 یا 15 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو یہاں پہ یہی معمول ہے کہ جس بھی بزرگ کے عرس یا یوم وصال کا موقع قریب ہوتا ہے تو محفل ذکر کے ساتھ ان کا ذکر بھی ہوتا ہے اور ان کی فاتحہ شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر آپ خلیفہ بنے۔ حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے، آپ کی شہادت کا واقعہ طویل ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پہ بیان کیا جائے گا۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے گئے، نماز شروع کی تو ایک بدبخت نمازیوں کے اندر چھپا ہوا تھا جس کا نام فیروز ابو لولو، تو وہ نمازیوں کے اندر چھپا ہوا تھا، اس نے خنجر کے ساتھ حضرت فاروق اعظم پر حملہ کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، آپ کو گھر لایا گیا، طبیب کو بلایا گیا تو دودھ جو پلایا گیا تو وہ زخم کے راستے باہر نکل گیا۔ تو آپ نے جان لیا کہ اب آپ کی شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ طبیب نے بھی ایسی باتیں کی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی کہ ان 6 آدمیوں میں سے کوئی ایک میرے بعد خلیفہ ہوگا، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اور 3 صحابہ اور تھے کہ یہ 6 آدمی جو ہیں ان میں سے کوئی ایک خلیفہ ہوگا۔ اور آپ نے احتیاطاً یہ کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر وہ خلافت کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو اس کا کاسٹنگ ووٹ ہوگا، یعنی اگر 3 آدمی دونوں طرف ہو جاتے ہیں، 3 ووٹ ایک طرف ہیں، 3 دوسری طرف ہیں، تو اب پھر فیصلہ کن ووٹ، کاسٹنگ ووٹ عبداللہ بن عمر کا ہوگا کہ چوتھا ووٹ جن کی طرف ہوگا وہ خلیفہ ہوں گے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر یعنی 3 ووٹ ہو جائیں، کاسٹنگ ووٹ کی ضرورت پڑے تو پھر ان کا کاسٹنگ ووٹ ہوگا، ادروائز ان کا ووٹ بھی نہیں ہے، ان کو اس میں یعنی
6 آدمیوں کی کمیٹی میں شامل بھی نہیں کیا گیا، اور یہ وضاحت کی کہ وہ کینڈیڈیٹ خلافت کے نہیں ہوں گے، وہ خلیفہ نہیں بنیں گے، یہ 6 آدمی جو ان میں سے کوئی بنے گا۔ تو 4 آدمی جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو بعد میں ودرا کر لیا کہ ٹھیک ابھی ہم نہیں خلیفہ بنتے۔ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رہ گئے دونوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان حضرات سے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں چیف الیکشن کمشنر کی طرح یعنی آپ دونوں کے درمیان فیصلہ کروں کہ کون خلیفہ ہوگا۔ دونوں حضرات نے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی نے ان کو یہ اتھارٹی دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جس کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ودرا کرتا ہوں، میں خلیفہ کا امیدوار نہیں ہوں، کینڈیڈیٹ نہیں ہوں۔ ہاں اگر آپ دونوں کے ہیں، کیونکہ 2 بچ گئے تھے، باقی 4 آدمی تو ودرا کر گئے تھے، تو ٹھیک ہے جی اگر آپ اجازت دیں تو میں فیصلہ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جس کو چاہیں نامزد کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر جو صحابہ اکرام اس وقت کے باہر موجود تھے ان سے مشورہ کیا، اور اسی طرح عام لوگوں سے مشورہ کر کے بالآخر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا جائے۔ چنانچہ پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا۔ حضرت علی پہلے ان کو اتھارٹی دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو بلا چونو چرا تسلیم کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح تیسرے خلیفہ راشد نامزد ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ 12 سال تک خلیفہ رہے، اور خلافت کے بعد پھر آپ کی بھی شہادت ہوئی، اور اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے دے چکے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ اتفاق سے حضرت علی اس دن موجود نہیں تھے، یہ 3 صحابہ ساتھ تھے۔ احد پہاڑ میں زلزلہ آ گیا۔ اہل محبت کہتے ہیں کہ احد پہاڑ زلزلہ نہیں تھا بلکہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا، وجد کر رہا تھا کہ میری قسمت، کہ میرے سر کا تاج آج نبی الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار کی قدم مبارک، ان کے پاپوش مبارک، ان کے جوتا مبارک آج میرے سر کا تاج ہیں۔ وہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد ٹھہر جا، آج تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ جو ہے فوراً ساکن ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ ایک ایڑی کی ٹھوکر لگائی نا حضور نے، فوراً ساکن ہو گیا۔ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، حضور نے فرمایا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی تو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق ہے حضرت صدیق اکبر، اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی یہ 2 شہید ہیں۔ اب اس وقت وہ شہید نہیں ہوئے تھے، شہادت تو حضور کے وصال کے
تقریباً کوئی 12.5-13 سال بعد حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، اور اس کے 12 سال بعد پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت سے منیمم 25 یار پہلے حضور نے بتا دیا۔ اب اس میں تصریح نہیں ہے کہ حضور کے وصال سے کتنا پہلے یہ واقعہ ہوا، لیکن منیمم یہ تو ہے نا، منیمم یہ 25 سال تو ہے نا کہ حضور کے وصال کے 25 سال بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ تو 25 سال پہلے حضور نے یہ خبر دے دی تھی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے۔ اب دیکھیے شہادت حضرت فاروق اعظم کی بعد میں، حضرت عثمان غنی کی بعد میں ہوئی، لیکن حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ میرے دونوں صحابی شہید ہوں گے، اس لیے پہلے ہی بتا دیا اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ آپ کے فضائل میں حضرت قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہیں، وہ بھی مفصل کلام فرمائیں گے۔ میں 1-2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہر صحابی کے اندر کوئی خاص کوالٹی، کوئی خاص خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صحابیت قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو صحابی نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ باقی صحابہ کی صحابیت حدیث سے، خبر واحد سے ہے، لیکن آپ کی صحابیت قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ہزاروں آپ کی اور خصوصیات ہیں، لیکن یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ آپ کی صحابیت اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن پاک کی نص قطعی سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عدالت، آپ کا انصاف آج بھی دنیا مانتی ہے، غیر مسلموں نے اس کو تسلیم کیا، یہ آپ کی ایک خصوصیت تھی۔ حضرت علی کی شجاعت مشہور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سخاوت، آپ کا حیا۔ لیکن ایک چیز جو تمام صحابہ کرام میں قدر مشترک ہے، جس صحابی کو دیکھیں گے یہی سمجھیں گے کہ اس کے اندر یہ خصوصیت سب سے زیادہ پائی جاتی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول ایک ایسی خصوصیت تھی کہ اب جس صحابی کا آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ یہی سمجھیں گے کہ ان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت رسول تھی۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی شہادت صرف مسلمان نہیں بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی دیکھتا تھا تو وہ اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں اور جس طرح ان کا ادب اور احترام اور ریسپیکٹ کرتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں تشریف فرما ہے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضور ہجرت کے بعد مدینہ شریف آئے، مسلمانوں کے لیے مکہ جانا ممنوع قرار دے دیا گیا، فربدن، کوئی مسلمان مکہ نہیں جا سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا۔ 6 سال تک ایسے گزر گئے۔ 6 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کی خواب وحی الہی ہوتی ہے۔ حضور نے صحابہ کرام کو بتایا، سب خوش ہو گئے۔ حضور نے تیاری کی، صحابہ کرام ساتھ ہو گئے، 1400-1500 صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ ذوالحلیفہ سے مدینہ شریف کے ساتھ جو میقات ہے وہاں سے احرام باندھا، قربانی کے جانور ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے مکہ شریف کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ حدیبیہ بالکل حرم شریف کی حد پہ، اس کا کچھ حصہ حدیبیہ کا حرم شریف کے اندر ہے، وہاں پہنچ گئے۔ مکہ والوں کو بھی علم ہو چکا تھا، انہوں نے آگے سے پوری تیاری کر لی کہ ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام کیا۔ اب بات چیت ہو رہی ہے، ادھر سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے بات چیت کرنے کے لیے، ادھر سے بھی
جا رہے ہیں سفیر بات کرنے کے لیے، بھائی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی تصفیے کی صورت ہو جائے، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے تاکہ یہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو، کچھ تو خون نہ ہو، کسی کا خون نہ بہے۔ مکہ والوں کی طرف سے ایک صاحب تھے عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں تھے، اور ان کا نمائندہ بن کے، سفیر بن کے بات چیت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جو بات چیت ہوئی وہ تو بخاری شریف باقی تمام کتابوں کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، کافروں کے نمائندہ بن کے بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں واپس مکہ والوں کے پاس تو بات چیت جو ہوئی وہ تو بتاتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں بھائی دیکھو میں یہ پہلی دفعہ نمائندہ بن کے نہیں گیا ہوں، سفیر بن کے نہیں گیا ہوں، میں بڑے بڑے ڈیلیگیشن لے کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاتا رہا ہوں، روم کے بادشاہ قیصر روم کے پاس، ایران کے بادشاہ کسرا ایران کے بعد، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ اس کے پاس، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں جاتا رہا ہوں جن کے دربار کا اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے جہاں کھڑا ہے وہاں سے ہلتا نہیں ہے ڈیوٹی، لیکن جو میں نے ادب بارگاہ نبوت کا دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو آپ کے صحابہ کرتے ہیں وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ کسی بادشاہ کا ادب اس کے مصاحب نہیں کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب حضور کے صحابہ کرتے ہیں، کہ حضور اگر وضو کرتے ہیں تو حضور کے وضو کا غسالہ، وہ پانی جو وضو میں استعمال ہوتا ہے نیچے گرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا ہے وہ دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ یوں ٹچ کر کے مس کر کے اس کو اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ ادب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب ایک سے ایک بڑھ کے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیے، اسی یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور نے حضرت عثمان غنی کو اپنا نمائندہ بنا کے مکہ بھیجا، بھائی ادھر سے بھی آ رہے تھے ادھر سے بھی جا رہے تھے بات چیت کرنے کے لیے، بھائی ہم عمرہ جاؤ، بھائی ان سے کہو بھائی ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہ آئے، نہ ہم نے فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، دیکھو ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، تو ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف پہنچے، آپ نے ان سے بات چیت کی، انہوں نے کہا بھائی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لوگ ہمیں بزدل کہیں گے کہ یہ ڈر گئے ہیں، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اس دفعہ آپ کو ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ آ گئے ہیں مکہ شریف، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، ظاہر بات ہے وہاں جو مرکزی جگہ تھی وہ حرم شریف ہی تھا، وہاں ہی بات چیت گفتگو ہوئی ہوگی۔ انہوں نے کہا آپ چونکہ ہیں خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں، سہن میں موجود ہیں، آپ طواف کر لیں اور صحیح کر کے عمرہ کر کے اپنا عمرہ جو ہے نا سر مڈا کے عمرہ مکمل کر لیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے، 30 سپارے 114 صورتیں، کہ اگر حضور ساتھ نہ ہوں تو عمرہ نہیں ہو سکتا، طواف نہیں ہو سکتا، نہ کسی حدیث میں، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، کوئی کتاب حدیث کی لے لے کہ حدیث ہو کہ حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھیجتے ہوئے کہا عثمان خیال رکھنا، وہاں جا کے ایموشنل نہ ہو جانا، جذباتی نہ ہو جانا کہ خانہ کعبہ نظر آئے تو میرے بغیر ہی طواف کرنا شروع کر دو، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اور کافروں نے، قریش نے کہا بھائی ان کو تو ہم اجازت نہیں دیتے، آپ آ گئے چلو طواف کر لو، عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ما کنت لأطوفا، میں بیت اللہ کا طواف کرنے والا نہیں ہوں حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا۔ یہ بات
قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو پھر کہاں سے لی؟ ایسی باتیں عشق والوں کے ذہن میں آتی ہیں۔ عشق اور محبت ایسی باتیں سکھاتا ہے، اور جن کو عشق کی ہوا نہ لگی ہو ان کو ان باتوں کی کیا خبر؟ یہ تو ان کے جو محبت جن کے دل میں ہوتی ہے ایسی باتیں وہ ان کے ذہن میں آتی ہیں نا۔ اور ادھر دیکھیے امام واقدی نے لکھا کہ جب حضرت عثمان غنی مکہ شریف گئے نا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور عثمان غنی کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں تو کافروں نے یہاں روکا ہوا ہے، پتہ نہیں ہمیں طواف کرنے دیں گے یا بغیر طواف کے ہی ہمیں واپس جانا پڑے گا عمرہ کیے بغیر۔ وہ تو گئے، وہ تو طواف کر رہے ہوں گے خانہ کعبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو ایسا گمان نہیں کرتا، میرا خیال نہیں کہ عثمان میرے بغیر طواف کریں گے۔ اب ادھر قریش کہہ رہے ہیں کہ تم طواف کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا۔ ادھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ تو طواف کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں نہیں، میرا نہیں خیال کہ میرے بغیر وہ طواف کریں۔ یہ ہے دل کو دل سے، یعنی یہ دل کا رابطہ ہوتا ہے۔ جو بات حضرت عثمان غنی نے کہی وہی حضور نے کہ میرا خیال ہے کہ میرے بغیر وہ طواف نہیں کریں۔ حضرت عثمان غنی جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے تو احرام باندھا، وہ کیا بات ہے طواف نہیں کیا؟ آپ تو مکہ شریف گئے تھے، کیا بات مکہ کافروں نے روک دیا؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ طواف کر لیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرے بارے میں تم نے کتنا غلط گمان کیا ہے۔ امام واقدی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر میں 1 سال بھی مکہ رہتا تو 1 سال بھی رہتا تو میں طواف نہ کرتا، میں عمرہ نہ کرتا جب تک میرے آقا کو اجازت نہ دی جائے۔ تو یہ ہے محبت رسول، اور یہ چیز انہی کے ذہن میں آ سکتی ہے جن کے دل میں محبت ہو، جن کو محبت کی ہوا نہ لگی ہو اس کو ان چیزوں کی کیا خبر۔ اور آخری بات کر دوں پھر انشاءاللہ حضرت قاری صاحب کا بیان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والے۔ وہ 2 نور کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی، دوسری بیٹی طوید دختر، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ان کا بھی حضور کی ظاہری حیات میں ہی وہ دوسری بیٹی جو تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے عثمان اب میری کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کا میں نے نکاح کرنا باقی ہو، اگر کوئی میری اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیتا۔ بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی تو میں ان سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا۔ یہ ہے بارگاہ رسالت میں ان کا مطلب۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور ہو مبارک تم کو نور کی سرکار سے، پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے علاوہ پوری اولاد آدم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری اس کے نکاح میں آئی ہو۔
سوائے حضرت عثمان غنی کے، سبحان اور نبی بھی وہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین، دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔